اگر آپ کی زندگی میں ایک ہی مسئلہ بار بار آ رہا ہے، کبھی رزق کا مسئلہ، کبھی رشتوں کا مسئلہ، کبھی گھر کے حالات، کبھی بیماری، پریشانی یا تنہائی، آپ دعا کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر کچھ دن سکون ملتا ہے اور اچانک وہی مسئلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کے دل کی بات ہو، کیونکہ سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بار بار اسی آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یا پھر اس مشکل کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہے جو میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں؟ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی بات کریں گے جو شاید آپ کو اپنی موجودہ پریشانی کو دیکھنے کا پورا انداز بدل دے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، ہر مشکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر میری زندگی میں پریشانی ہے تو اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، ہم ضرور تمہیں کسی قدر خوف، بھوک، مالو، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، یعنی آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آزمائش زندگی کا حصہ ہے تو پھر ایک ہی آزمائش بار بار کیوں آتی ہے؟ کبھی کبھی انسان کسی مشکل سے نکلتا ہے، اللہ اسے سکون دے دیتا ہے، پھر وہی انسان دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے، میں ہر بار لوگوں پر بہت جلد اعتماد کر لیتا ہوں، پھر دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے، میں ہر بار غصے میں غلط بات کہہ دیتا ہوں، پھر رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے، میں ہر بار حرام راستے سے بچنے کا فیصلہ کرتا ہوں، لیکن پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں ہر بار دنیا کی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہوں، لیکن آخر میں دل پھر خالی رہ جاتا ہے۔ تو کبھی مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آزمائش بار بار آ رہی ہے، کبھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس آزمائش سے سیکھ کیا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ بار بار ایک ہی سوال میں غلطی کرے تو استاد شاید اسے دوبارہ وہی سوال دے گا، کیوں؟ تاکہ وہ اسے سمجھ لے۔ اسی طرح زندگی کی بعض مشکلات انسان کو توڑنے کے لیے نہیں، اسے بدلنے کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو صبر سکھا رہا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی انسان پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے اپنے رب پر اعتماد کرنا سکھا رہا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی ایسے راستے سے نکال رہا ہو جس میں آپ کے لیے نقصان تھا، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں، اسی کے ذریعے اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہو۔ یہ مت سمجھ لیجئے کہ ہر بار پریشانی آ رہی ہے تو بس بیٹھ جائیں اور کہیں یہ اللہ کی آزمائش ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہمیں کوشش کا حکم بھی دیتا ہے، اگر بیماری ہے تو علاج کرے، اگر مالی مسئلہ ہے تو حلال طریقے سے محنت کرے، اور اگر گھر میں جھگڑا ہے تو اپنے رویے کو بھی بدل کر دیکھے۔ اگر کسی گناہ میں بار بار گر رہے ہیں تو اس کے اسباب سے دور ہونے کی کوشش کرے، دعا بھی کرے اور تدبیر بھی اختیار کرے۔ کبھی کبھی انسان اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میری یہ مشکل ختم کر دے، لیکن اللہ کی طرف سے اس مشکل کا فوراً ختم ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ذرا اس آیت کو اپنے حالات پر رکھ کر دیکھیے، جس چیز کے ختم ہونے کے لیے آپ مہینوں سے دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی حکمت ہو جو آج آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال، ہم کیسے پہچانے کہ یہ آزمائش ہے یا ہماری اپنی غلطی ہے؟ اس کا ایک اہم راستہ یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، خود سے پوچھے، کیا میں وہی غلطی بار بار کر رہا ہوں؟ کیا میں ہر بار غلط لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں؟ کیا میں ہر بار غصے میں وہی الفاظ بولتا ہوں؟ کیا میں ہر بار حرام راستہ اختیار کرتا ہوں؟ کیا میں ہر بار نماز اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ مجھے بار بار آزماتا ہے، بلکہ کبھی ہمیں خود سے کہنا چاہیے، شاید مجھے اپنے اندر بھی کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی ہر مشکل کا جواب
فوراً نہیں ملتا، کچھ دعاؤں کا جواب وقت کے ساتھ ملتا ہے، کچھ مشکلات ہمیں بدل دیتی ہیں اور کچھ واقعات کا راز بہت بعد میں سمجھ آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہی دیکھ لیجئے، کنویں سے شروع ہونے والا سفر، غلامی، پھر الزام، پھر قید، ایک کے بعد ایک مشکل، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور اقتدار عطا فرمایا۔ جس واقعے کو انسان ایک وقت میں مصیبت سمجھ رہا تھا، اسی سفر میں، اسی واقعے میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بار بار مشکلات آ رہی ہیں تو فوراً یہ فیصلہ نہ کرے اللہ مجھے چھوڑ چکا ہے، نہیں، اللہ سے امید رکھیں۔ قرآن کریم کہتا ہے بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور اب وہ بات جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اگر آپ کی زندگی میں ایک ہی آزمائش بار بار آ رہی ہے تو آج رات تنہائی میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے صرف یہ نہ کہے یا اللہ یہ مشکل ختم کر دے، بلکہ یہ بھی کہے یا اللہ اگر اس آزمائش میں میرے لیے کوئی سبق ہے تو مجھے وہ سمجھا دے، اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے اسے درست کرنے کی توفیق دے دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے دے اور اس سے خیر کے ساتھ نکال دے۔ یہ سوچ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ کبھی ہمیں حالات بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں جو بار بار آپ کی زندگی میں واپس آ رہی ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسو جانتا ہے، آپ کی دعائیں سنتا ہے اور آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ کسی انسان سے کہہ نہیں سکتے۔ بس مایوس نہ ہو، حرام راستہ اختیار نہ کریں، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں، دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آزمائش کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسے مقام تک لے جا رہا ہو جہاں پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے مضبوط ہونا ضروری تھا۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، آپ کے دل میں لگی ہو، تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائے جو اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہا ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی قرآن و سنت کی روشنی میں دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہے، تو ابھی مومن کی صدا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں کہی جانے والی ایک بات آپ کی موجودہ پریشانی کو سمجھنے کا پورا انداز بدل دے۔